الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک واصحابہ وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ شعبان المعظم جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور رمضان المبارک کی آمد امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے اس کی رات، یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو مسلمان پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ امید واسق ہے کہ شعبان المعظم 29 کا ہوگا، اور اگر 29 کا چاند ہوا تو یقیناً جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو ہم نماز تراویح ادا کریں گے، اور ہفتہ والے دن پہلا روزہ جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی مناسبت سے میرے دل کی خواہش تھی کہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ کر لی جائے، اور رمضان المبارک کا جو پیغام ہے اور اس کی جو آمد ہے اور کرنے کے جو کام ہیں وہ ذرا آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ یقیناً آپ پہلے بھی اس ساری چیز سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بھولا ہوا سبق ہوتا ہے، اس کو یاد کرنا یا انگریزی میں جو ریوائز کہتے ہیں وہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی کہ 183 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ انتہا کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کہ 184 آیت کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے، ایام معدودات، یعنی کہ یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کی چند دن ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی 60 دن کا ہے یا 80 دن کا ہے یا 100 دن کا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ گنتی کے چاند دن ہیں کہ وہ 29 بھی ہو سکتے ہیں اور 30 بھی ہو سکتے ہیں چاند کی مناسبت سے۔ تو یہ گنتی کے چاند دن ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی بڑی ساری رحمتیں اس مقدس مہینے میں ہیں۔ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، دوزخ سے اللہ ہمیں نجات دیتا ہے، شیاطین جو ہیں وہ حدیث کی روشنی میں بند ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 185 نمبر آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اس میں ارشاد فرما دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور اب ہدایت کیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے وہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ راہ ہدایت بن سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ سورت فاتح سے بندہ شروع کرے اور سورت ناس تک پڑھ لے اور الف سے بے کا ترجمہ بھی نہ پتہ ہو، یا ہم نے اپنے مقصد کے لیے دکان میں رکھ دیں یا دروازے کے جو جہاں سے داخلہ ہوتا ہے وہاں پہ رکھ دیا جائے تاکہ برکت کا باعث بنے۔ ہم اپنی بیٹی بہن کو جب رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر کے اوپر قرآن مجید کا ایسے سایہ کر دیں تاکہ اس کے مقدر اچھے ہوں، آگے وہ حالات بہتر ہوں۔ اس کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں تھا قرآن مجید کا، جس کو آج ہم نے جو ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کم از کم بھی سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس کے آخر تک کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی طریقہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر اس رمضان کا پیغام ہم یہ سمجھ لیں کہ اس رمضان میں ہی ہم کوشش شروع کر لیں کہ یکم رمضان سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ 2-3 رکوع جو ہیں وہ ترجمہ کے ساتھ، جو بھی آپ کو آسان لگے ترجمہ، اس کو آپ پڑھنا شروع کر لیں، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنا علم آتا ہے اور کس طرح آپ جو ہے وہ چیزیں محفوظ کرتے ہیں اپنے سینے کے اندر، اور آپ کے لیے کس طرح علم کا یہ سارا چیز بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ وہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول جو ہے ان سے منسوب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ سے کلام کرو، کہ اللہ سے ہم باتیں کریں، تو ہم نماز کی حالت میں چلے جائیں تو اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اور جب ہم چاہیں یا ہماری خواہش پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے باتیں کرے تو اس کا کیا طریقہ ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پھر بندہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح پتہ لگتا ہے جس طرح مجھ سے باتیں ہو جا رہی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور کہیں پر بھی آپ کو ایک آیت کا پہلا لفظ نظر آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ 1 منٹ کے لیے رک کے، 1 لمحے کے لیے رک جائیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ تو یہ ایک خصوصی پیغام ہوتا ہے مسلمانوں کے نام پہ، یہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا
کی آیت آئے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہی مخاطب ہوتا ہے اور ہم سے ہی وہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے اپنا. اسی طرح اگر ہم حدیث کی روشنی میں رمضان شریف کو دیکھیں تو رمضان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح پھر اگلی جو حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنا بڑا موقع ہے جب ہم بات کر رہے ہیں اور جن جن کی نصیب میں زندگی میں آنے والا رمضان مقدر ہوا تو ان کے لیے کتنا بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کروا سکتے ہیں. کس طرح کہ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھیں. اور یہاں پر آپ ایک بات بتاتا چلوں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم مسلمانوں میں بھی ہیں، ہمارے خاندانوں میں ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے احباب کے ساتھ ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتے اور وہ کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں مرض ہے یا ہم روزہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو میرا ایک جٹکاواں سا دوست ہے زمیندار، وہ بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے وہ دنیا کا کمزور ترین شخص ہوتا ہے. میں نے پوچھا وہ کس طرح کمزور ہے تو ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا کہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں. تو جو موت سے ڈرتا ہے تو وہ کمزور بندہ ہوتا ہے، جو طاقتور بندہ ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا. تو یقین کریں کہ آج تک کوئی بندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آیا ہوگا جس نے روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ مر گیا ہو. میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلوں، جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے ایک بڑی اصلاحی بیان ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھ لیں، اب پلے باندھ لیں تو اللہ ضرور کامیابی دے گا. اور وہ کیا ہے کہ میرے استاد ہیں جو ہمیں ایم فل میں پڑھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملیشیا میں جب پی ایچ ڈی کرنے گئے تو وہاں پر ایک جو ہمارا کلاس فیلوز کا طبقہ تھا وہ غیر مسلم تھا، اس میں مرد و خواتین دونوں شامل تھے. تو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اللہ کے حکم سے انہیں اسلام قبول کروایا اور جو ہی انہوں نے اسلام قبول کروایا تو ویری نیکسٹ رمضان شریف تھا، یعنی کہ فوری بعد رمضان شریف تھا. اب ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے روزے تو رکھے نہیں تھے ساری زندگی اور وہ بڑی پریشانی کا باعث تھا. تو وہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یار روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ہم کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ روزے رکھیں، صبح اٹھے سحری کے ٹائم ہمارے ساتھ روزے کی نیت کر لیں. آپ نے برداشت کرنا ہے کہ کب تک آپ کے پاس قوت برداشت ہے. اگر آپ کے پاس 10 بجے تک آپ کو پیاس لگ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں برداشت نہیں کر سکتا تو پانی پی لیں، روزہ چھوڑ دیں. اسی طرح آپ جو ہے کھانے کی آپ کو طلب ہوتی ہے تو جتنے گھنٹے کا آپ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں اور اس کے بعد روزے کو بے شک توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد کرے گا. تو وہ کہتے ہیں ہمارے استاد کہ یقین کریں کہ جس دن شب عید تھی تو اس دن وہی وفد آیا تو ان میں سے کئی ایسے دوست تھے جنہوں نے 25 روزے رکھے تھے، کئی ایسے تھے جنہوں نے 27 رکھے تھے، کئی ایسے تھے جنہوں نے 18 رکھے تھے، کئی ایسے تھے جنہوں نے 7-8 رکھے تھے اپنی ہمت کے مطابق. تو پھر کہتے ہیں کہ جب اگلا سال آیا تو ان میں اب ایمان کا حب اور زیادہ پیدا ہو گئی. تو جب اگلے سال عید پر ہم ملے تو وہ ان سب نے 29 یا 30 روزے مکمل کر کے پھر عید منائی تھی. تو یہ ایک طریقہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہ جو مسلسل پچھلے اپنے 25 30 40 سالوں سے روزے نہیں رکھے اور اس دفعہ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں تو ان کے لیے پھر یہی طریقہ اگر وہ اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ رمضان شریف میں ہوتا ہے. تو رمضان میں ہمیں صدقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. دن کو روزہ رکھیں، رات کو نماز تراویح کا اہتمام کریں اور 20 رکعتیں نماز پوری پڑھیں. اللہ تعالیٰ اسی میں ہی ہمارا بھلائی کا کرے گا. اور قرآن مجید ایک اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے ترجمہ کرنے کا کہ جتنا آپ نے یعنی کہ آپ اپنے حفاظ سے رابطہ کر لیں کہ بھائی آپ بتائیں آج کتنا پارہ پڑھنا ہے، تو وہ کہہ دیں گے آپ کو کہ ہم نے 1.25 پارہ پڑھنا ہے. تو آپ صبح فجر سے لے کر عشاء تک 1.25 پارہ کو ریوائز کریں. ایک دفعہ ویسے پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باتیں جو رات کو آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی ذہن نشین جو ہیں وہ باتیں رہ جائیں گی. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ الف لام میم 3 لفظ ہیں، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ، میم علیحدہ ہے. تو یوں 30 نیکیاں ایک لفظ پڑھنے پر ملیں گی. اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو نوافل جو ہیں وہ سنت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو وہ سنت پر پہنچ جاتا ہے اور سنت فرض پر پہنچ جاتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. تو اگر ہم قرآن مجید 30
मतलब नेकियां कमाते हैं तो आप उसको ज़रब दे लें कि वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान में उम्रा करता है वो एक हज के बराबर हो जाता है। तो अब खुद सोच लें कि उम्रा की कहाँ पर वैल्यू थी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ान शरीफ में वो कहाँ तक पहुंच गया। तो इसी तरह हम भी अगर दरूद शरीफ रोजाना पढ़ना शुरू कर लें तो उसमें भी कितनी बरकतें होंगी और फिर रमज़ान की बरकतें और होंगी। फिर एक मशवरा ये होगा कि शाम के टाइम जब अफ्तारी होती है तो हम घरों में बैठ जाएं, अपने अपने घरों में जब अफ्तारी करें तो दस्तरखान बिछा लें। घर का जो बड़ा है, मर्द है या खातून है, तो वो दुआ का एहतमाम कर ले, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तारी के वक्त मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। तो ये कितनी बड़ी हमारे पास नेमत है। क्योंकि एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गया, उसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु हमें पेट के मसाइल हैं, वो मसले हल नहीं होते, हमें पेट में तकलीफ रहती है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम जब खाना खाते हो तो इकट्ठे बैठकर एक दस्तरखान पे खाते हो या अलग अलग खाते हो? तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे गांव देहात में होता है कि जी तवे से रोटी उतरती है और वो ले जाता है, दूसरा उतरती है तो वो फलां ले जाता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, ऐसा ना किया करो, आप एक जगह पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर खाना शुरू करें, फिर मुझे बताना। फिर कुछ अरसे बाद वो सहाबी वापस आया तो उसने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पेट की तमाम तकालीफ जो हैं वो दूर हो गई। तो ये यहाँ से सबक मिला कि बैठकर खाने में कितनी बरकतें हैं, बैठकर खाने में कितनी अफादियत है। तो इसलिए दोस्तों आपने ये तजर्बा इस दफ़ा लाजमी करना है कि घर में बैठकर अफ्तारी के टाइम दुआ करनी है और सब घर वालों ने मिलकर बैठकर अफ्तारी करनी है। अल्लाह ताला हमें ज़रूर इसका अजर भी देगा, सिला भी देगा और हमारे लिए फ़वाइद का बायस जो है वो भी ये तमाम बातें जो हैं वो बनेंगी। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ बयान किया है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और ख़वातीन के लिए ये पैगाम है कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमें मालूम है कि हमें कहीं पता नहीं होता था कि हमारी घर की किस खातून को रोज़ा है या नहीं है। ज़ाहिर बात है उनके अपने मसाइल हैं, शरई मसाइल की वजह से रोज़ा नहीं रखना होता, शरई पाबंदियों की वजह से। तो जब अब मौजूदा हालात ये हो गए हैं कि घर की किसी एक खातून ने रोज़ा ना रखा हुआ हो तो हमारे बच्चे को पता होता है, गली महल्ले में भी पता होता है कि आज फलां घर की खातून ने रोज़ा नहीं रखा हुआ। तो इस पर आप तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अगर किसी खातून ने रोज़ा नहीं रखना तो वो बात अपने तक रखे तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। इंशाअल्लाह ये लेक्चर का सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह जो बातें हैं फ़ायदा वाली वो आप तक पहुँचती रहेगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।